الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وصحبہ المرتضى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مسطورا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل نساء العالمين هي الخديجة. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام صدر احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے میں نے قرآن پاک کی ایک ہی آیت تلاوت کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان بھی پڑھا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے سورت نمبر 33 آیت نمبر 6 کی صحیح معنی میں تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 11 رمضان المبارک ہے، تو 11 رمضان المبارک اس سے ایک دن پہلے 10 رمضان المبارک گزرتا ہے تو 11 رمضان المبارک آتا ہے. تو 10 رمضان المبارک کو پہلی مسلمان محسنہ کائنات، محسنہ اسلام، غم گسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جن کی فضیلت کا اعتراف اہل السنت بھی کرتے ہیں تو اہل التشیع بھی کرتے ہیں، وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل السنت کے ہاں زیادہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے اپنے مد مقابل کو چڑھانے کے لیے سمجھ لو یا ان کو فضیلت سنانے کے لیے سمجھ لو یا حضرت عائشہ کی مرتبت کو بیان کرنے کے لیے سمجھ لو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر عروج پر کیا جاتا ہے. مطلب جس کا بھی تعلق اہل سنت سے ہوگا اس کی زبان پر نام آئے گا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آئے گا. ان کی وفات یہ ہماری وہ مائیں ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے النبی، اسی کو میں نے تلاوت کی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنو تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز حضور ہونے چاہیے. اور فرمایا آگے ازواجہ امہاتہم، اس کی جو گھر والیاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. ہمارے لیے سب مائیں قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے سب مائیں آئیڈیل کے طور پر نمونہ ہیں. ہماری بچیوں کے لیے، ہماری گھر والوں کے لیے بذات خود ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں تو ان میں سے اہل سنت کے نزدیک جس کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ
تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اسی طرح اہل تشیع کے ہاں جن کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو امت تذکرہ تو کرتی ہے ان ہستیوں کا جو ہستیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن کرتی کن کا ہے؟ ان دو ہی شخصیات کا۔ بس ادھر ہی ہم اڑے ہوئے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے اندر، یا زیادہ سے زیادہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے اندر۔ باقی کتنی شخصیات ہیں ان شخصیات کی طرف ہماری کوئی خصوصی توجہ نہیں ہوتی، کیوں؟ ان کا بھی ایک میدان ہے دوڑ لگانے کا، بیان کرنے کا، اور لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے کا ہمارا بھی کیا ہے؟ ایک میدان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں، لیکن جو دوسری طرف ہمارے مد مقابل ہیں وہ لوگ ان کو مانتے ہی نہیں بلکہ دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت کے ہاں ان کا تذکرہ خیر زیادہ ہوتا ہے۔ باقی جو بھی ہوں سب قابل احترام ہیں، سب ہمارے لیے کیا ہیں؟ آئیڈیل ہیں۔ آج اگر ہماری بیٹی نے، ہماری ماں نے، ہماری بہن نے ان کی سیرت کو پڑھا ہوا ہوتا تو کبھی اپنے گھر والے کو یہ کہتی ہوئی ہمیں نظر نہ آتی کہ جب سے تیرے گھر کے اندر آئی ہوں کبھی سکھ کا سانس میں نے نہیں لیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، ہر گھر کے اندر نہیں، چند گھر ہیں جو نیک ہیں، عورتیں سلجھی ہوئی ہیں، سمجھدار ہیں، جن کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم نے رہنا نہیں ہے، دنیا کے اندر کیا رانیاں بننا ہے ہم نے، دنیا کے اندر کیا نکرانیاں بننا ہے ہم نے تو دنیا کے اندر گھر والے کی نکرانی بننا ہے، جنت کے اندر جا کر حوروں کی کیا بننا ہے؟ سردار بننا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ جن کو یہ پتہ ہوگا تو وہ کبھی یہ الفاظ اپنے گھر والے کو نہیں کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جی میں تو جب سے تیرے گھر کے اندر آئی ہوں کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو تبھی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے تیرے گھر کے اندر آئی ہوں کبھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، تیرے گھر کے اندر آئی ہوں تو نے تو مجھے نکرانی بنا کر رکھ دیا ہے، تیری ماں سردار بن جاتی ہے اور تیرے گھر والوں کی خدمت مجھے کرنی پڑتی ہے، تیرے بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، تیری خدمت کرنی پڑتی ہے، صبح سے شام تک لگی رہتی ہوں، پتہ نہیں یہ ہل چلاتی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ چکیاں چلاتی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ بیٹھ کر خود کپڑے تیار کرتی رہتی ہے، سمجھ سے باہر ہے، یہ دیکھتی نہیں، اور اوپر سے تانے علیحدہ دیتی ہے۔ اوپر سے تانا کیا ہوتا ہے؟ تانا یہ ملتا ہے کہ جی اتنا سارا جہیز لے کر آئی تھی، پتہ نہیں تو کرتا ہی کیا رہتا ہے، اپنی ہی منمانیاں کرتا رہتا ہے، اپنی ہی سوچ کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ مرد ہے تو اپنی ہی سوچ کے مطابق چلے گا، عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد کو کیا دے؟ تسلیاں دے۔ آج کل ویسے سننے کو تو یہ ملتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، تو کوئی شک نہیں جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہے تو پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ ہم تو مانتے ہیں عورت ماں کا روپ بھی ہے، عورت بہن کا روپ بھی ہے، اور اسی طرح عورت بیٹی کا روپ بھی ہے، گھر والی کا روپ بھی ہے، تو کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے۔ بھئی ہم نے تو مان لیا، ہم نے تو کوئی انکار نہ کیا، لیکن مرد جو کرتا ہے، مرد کو تم بھی تو تسلیاں دے دو، اوپر سے تم تانے دیتے ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سوچ کے مطابق کر رہے تھے جو سوچ رب ذوالجلال نے دی تھی، اور وہ سوچ پورے معاشرے کو سمجھ نہیں آ رہی، پورا معاشرہ دشمن بن کر نظر آتا ہے۔ میری بات کو کیچ کرنا، سمجھنا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل انسان کچھ کرنے لگتا ہے تو گھر والی ٹوکتی ہے، روکتی ہے کہ پتہ نہیں تو کن کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں تو کیا کر رہا ہے۔ گھر والے کو سپورٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گھر والا جن مقاصد کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ پیچھے گھر والی کی سپورٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان ناکام ہی رہ جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محترمہ، وہ خاتون جو خاتون جنت ہیں، وہ خاتون جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی ہے، وہ جو مکہ کی سردار عورتوں میں شمار ہوتی ہیں، وہ جو ملکہ تجار بھی کہلاتی ہیں، وہ ملکہ تجار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آتی ہے، وہ ملکہ تجار جو مکہ کی سردار عورتوں میں سے ہیں، سرداروں کے اندر جس کا نام آتا ہے، وہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر آتی ہیں،
بہت سارا مال لے کر آتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی ایک وادی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. مسلمانوں اب بھی آپ نے دیکھا ہے جب مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں ارد گرد سارے ہی سارے پہاڑ نظر آتے ہیں. تو سوچو وہ کیا منظر ہوگا 1400 سال پہلے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر بن کر روشن ہوئے تھے. مکہ کے پہاڑوں کے درمیان کیا منظر ہوگا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی وادیاں ہوتی ہیں ایک وادی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ ہے جو آ کر ٹھہرا ہے پہاڑوں کے درمیان. مکہ کے پہاڑ ہیں. مکہ کے پہاڑوں کی ایک وادی کے اندر دور سے آیا ہوا ایک قافلہ آ کر ٹھہراؤ کرتا ہے, پڑاؤ ڈال لیتا ہے, آ کر آباد ہو جاتا ہے. تو وہاں پر رہتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ سوکھے جسم والے ہیں اور ننگے بدن والے ہیں. ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں, اور اسی طرح جسم کو چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں. گھر کے اندر آ کر ایک چادر اٹھاتے ہیں, چادر اوڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ہوا کیا ہے, پریشانی کیا ہے, بتلائیں تو صحیح, ماجرا کیا ہے کہ آپ چپ کر کے آ کے آرام سے سو گئے ہو. یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں, پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے, ذرا بتلائیے نا, شاید میں ہیلپ کر سکوں, شاید میں آپ کو تسلیاں دے سکوں. اوپر سے رب ذوالجلال ہے جو آپ کو تسلیاں دیتا ہے, نیچے زمین کے اوپر رب ذوالجلال نے مجھے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کہ میں آپ کی تسلیاں دیتے رہوں, آپ کی حفاظت کرتی رہوں, آپ کی سپورٹ کرتی رہوں. یا رسول اللہ بتلائیے نا پریشانی کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تجھے پتا ہے میری جیب خالی ہے, خدیجہ تجھے پتا ہے میرے پاس مال بھی کوئی نہیں, خدیجہ تجھے پتا ہے کہ میرے پاس دنیا کوئی نہیں, میرے پاس تو صرف رب ذوالجلال کی محبت ہے. یا خدیجہ تو ہی ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. خدیجہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, جسم چھپانے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں ہے. خدیجہ ان کی پریشانی نے مجھے پریشان کر دیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور فرمانے لگے خدیجہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا سارا مال لے کر جاتا, ان لوگوں کے اوپر نچھاور کر کے آ جاتا, ان لوگوں کے اوپر خرچ کر کے آ جاتا. خدیجہ ان لوگوں کی تکلیف مجھے ستائے جا رہی ہے, ان لوگوں کی تکلیف مجھے پریشان کر رہی ہے. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندوں کو اس حال میں میں نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جس طرح رب ذوالجلال رؤوف الرحیم ہے اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو بھی رؤوف الرحیم بنایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میں رب ذوالجلال کے بندوں کو بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں دیکھ سکتا. اگر میرے پاس مال ہوتا وہ سارا مال لے کر جاتا اور جا کر ان کے اوپر خرچ کر دیتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ دھرتی کے اوپر رب ذوالجلال نے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے آپ کے حرم کے اندر مجھے بھیجا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا بھی حل نکالتے ہیں. پہلے یہ کہ آپ جائیں سارے سرداروں کو بلوائیں, پھر ان کا بھی انشاءاللہ حل نکال لیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سرداروں کو بلوا لیتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسا ہی کرتی ہیں کہ جو جائیداد ہوتی ہے ساری جائیداد ساری مالیت ساری رقم کٹھی کر لیتی ہیں اور اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اتنا بڑا ڈھیر لگا دیتے ہیں. اتنی بڑی مالدار عورت تھی جسے ملکۃ التجار بھی کہا جاتا ہے, جو
مکہ کی سردار عورتوں میں سے ایک سردار عورت ہے، بہت سارے سردار بھی خواہش کرتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے، زندگی سنور جائے گی، عیاشیاں ہی آ جائیں گی، موجیں ہی موجیں لگ جائیں گی، لیکن یہ خدیجۃ الکبریٰ کسی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے آقا میرے سردار ہیں، ذرا مکہ کے سرداروں کو تو بلاؤ تاکہ ان کو پتہ چل جائے حضور کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یا رسول اللہ پیسہ تو جا رہا ہے، پر ایک مرتبہ ان لوگوں کو تو دکھلا لیں، ان لوگوں کا منہ تو بند کر لیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ کے سرداروں کو بلوایا، جب بلوایا اور فرمایا کہ اپنی نکرانی کو، ان کی نکرانی کا نام تھا حضرت نفیسہ، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی تھی، نکرانی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت نفیسہ۔ حضرت نفیسہ کو فرمایا نفیسہ جلدی کر، جتنی جائیداد پڑی ہے ساری جائیداد یہاں جمع کر، میں اپنے حضور کو غمگین تو نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر ایک لقب کیا ہے؟ جس طرح طاہرہ اور مطہرہ یہ لقب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اسی طرح ایک لقب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے ملکۃ التجار۔ کیا لقب ہے؟ ملکۃ التجار۔ اور ایک لقب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غم گسار نبی۔ غم گسار نبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو جو غم آیا ہے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو چنا ہے۔ ساری دنیا نبی کے دروازے پر جاتی ہے، نبی کے گھر جاتی ہے تو دنیا کو سکون ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں خدیجہ کی گود میں جاتا ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ تو حضور کا سکون، وہ کیا فرماتی ہیں کہ نفیسہ جتنی جائیداد ہے ساری جائیداد جمع کرو۔ تو ایک ڈھیر لگایا، ڈھیر لگانے کے بعد فرمایا حضور یہ سردار بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ یہ میری جائیداد نہیں، میرے آپ ہیں، یہ آپ ہی کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر سارا کا سارا مال جا کر وہاں پر خرچ کر دیتے ہیں جس قبیلے کو دیکھ کر آئے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ اول، یہ پہلی زوجہ بھی ہیں اور اسلام کی پہلی وہ عورت ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اچھا کسی نے ان سے پوچھا آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اس لیے کہ آپ کا خامد نبی ہے؟ کہنے لگی بھولی ہو تم بھی، کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ 15 سال جس کو دیکھ چکی ہوں، 15 سال جس کو دیکھ چکی ہوں اندر سے، جس کے گھر کے اندر رہ کر دیکھ چکی ہوں، اس کے اوپر کیسے نہ یقین کروں کہ وہ بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو میں خامد ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان نہیں لے آئی، اس کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ میرا خامد ہے، بلکہ اس لیے پڑھا ہے کہ حقیقتاً رب ذوالجلال کا کیا ہے، یہ پیغمبر ہے، رب ذوالجلال کا رسول اور نبی ہے، اس لیے اس کے اوپر کیا لے آئی ہوں؟ اسلام لے آئی ہوں۔ تو آج کی مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی اتنی جائیداد لے کر آئی تھی، اتنی مالیت لے کر آئی تھی، اتنی زمین لے کر آئی تھی، اور تو نے تو ساری اڑا دی ہے، تو نے تو مجھے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں دیا، تیرے گھر کے اندر تو مجھے کبھی سکون کا سانس ہی نہیں ملا، تیرے گھر کے اندر تو کام ہی اتنے ہیں۔ میری بہن کاش کہ تو نے ان عورتوں کو پڑھا ہوتا جو عورتیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اگر کسی نے پڑھا ہوتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہ جی وہ عورت تھی جو اتنی جائیداد لے کر آ رہی ہے کہ حضور کو ڈھیر پیسوں کا لگا کے دے رہی ہے، حضور چھپ جاتے ہیں، مطلب جس طرح دیوار کی بندہ اوٹ لگاتا ہے بندہ چھپ جاتا ہے، جس طرح دیوار ہو ادھر دوسری طرف سے بندہ نظر نہیں آتا، اسی طرح ایک طرف سردار تھے حضور تھے، ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، تو اتنا ڈھیر لگایا کہ حضور چھپ گئے، نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اتنا ڈھیر نظر آ رہا تھا، تو اتنا ساری جائیداد لے کر آ رہی ہے۔ آج کی عورت زیادہ سے زیادہ 10 کلے لے کر آتی ہے لیکن تانے پوری زندگی مارتی رہتی ہے، اور ادھر سے جو ہماری آئیڈیل ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار بائیکاٹ کر دیتے ہیں مسلمانوں، جس طرح آپ نے کوکا کولا اور پیپسی کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جس طرح مسلمان ہو آپ نے ان کمپنیوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے جن کمپنیوں کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ نے بھی تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے نا، الحمدللہ۔ تو سارے کہیں نا الحمدللہ، اونچی آواز سے جزاک اللہ۔ تو کفار مکہ نے
جنہیں قریش مکہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا کہ حضور کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کریں گے، نہ دیں گے نہ لیں گے، بس بائیکاٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ خیر شعب ابی طالب کے اندر 3.5 سال، کتنا؟ 3.5۔ ہم سے تو بھئی 30 دن بھی بھوک برداشت نہ ہو سکے، ہم سے 30 دن بھوک برداشت نہ ہو سکے، پیاس برداشت نہ ہو سکے، حضور کتنا عرصہ؟ 3.5 سال۔ نام یاد رکھنا، شعب ابی طالب، شعب ابی طالب کے اندر بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی حضرت خدیجہ کو فرمایا، خدیجہ بائیکاٹ تو مشرکین کا میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ تو نہیں ہے۔ خدیجہ تو ناز نخروں کے ساتھ پلی ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ رہی وہ بھی نہیں، وہ جو تھی سردار لیکن اپنے آپ کو اسلام کی خاطر نگرانی بنا دیا، در حقیقت وہی رانی بنی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا، خدیجہ بائیکاٹ میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ تو نہیں، آپ گھر چلی جاؤ، آپ واپس چلی جاؤ، آپ تو آرام کے ساتھ زندگی گزارو، سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اوپر سے جو جملے فرمائے نا، کیا کمال جملے تھے میرے بھائیو، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی وفا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یا رسول اللہ یہ کیسی وفا ہے، حضور آپ پر قربان ہونے آئی ہوں، صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی، اگرچہ میں نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے، وہ بیٹی جو خاتون جنت ہے، سیدۃ فاطمۃ نساء اہل الجنہ۔ حضور رشک کیا کرتے تھے، عائشہ آپ کو نہیں پتا میں خدیجہ خدیجہ جو کرتا رہتا ہوں، کانت فکانت، جی ہاں خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، اس نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس بیٹی کو دیا تو میں خدیجہ کا نام کیوں نہ لوں؟ وہ خدیجہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں، یہ کوئی وفا تو نہیں ہے۔ حضور آپ پتے کھائیں گے تو آپ کی گھر والی بھی پتے کھائے گی، حضور آپ دھوپ میں تو آپ کی گھر والی بھی دھوپ میں، یا رسول اللہ آپ باہر جب جاتے ہیں دھوپ کے اندر جا کر تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی چھاؤں کے اندر نہیں بیٹھتی، آپ کی بیوی بھی دھوپ کے اندر بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اللہ میرے گھر والے کی خیر کرنا، اللہ میرا گھر والا مجھے ٹائم نہ دے، تجھے ٹائم دے، تیری تبلیغ کرے، اللہ میں اسی پر راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ تجھے رب بنا لیا ہے، محمد کو نبی مان کر میں راضی ہوں، اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ آج ایسی بیویوں کی ضرورت ہے، ان کو ایسی سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے کہ گھر والا جا کر مزدوریاں کرے تو پیچھے گھر والی بیٹھ کر گھر والے کے لیے دعائیں کرتی رہے، اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگتی رہے، اس کے لیے سہولیات کی دعائیں کرے، اس کی صحت کی دعائیں کرے، اس کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایسی بیٹی دی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، جو بیٹی اپنے گھر والے کو یہ کہتی ہے کہ علی اگر گھر کے اخراجات آپ اکیلے سے نہیں چلائے جا سکتے تو مجھے چرغا لے کر دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ہی اخراجات کو مینج کر لیتے ہیں، دونوں مل کر ہی گھر کی گاڑی کو چلا لیتے ہیں۔ تو ایسی بیٹی کس ماں نے دی ہے؟ اس ماں نے دی ہے وہ جس کے جھاڑو لگانے والی علیحدہ نکرانی تھی، کھانے تیار کرنے والی علیحدہ نکرانی تھی، وہ سردار ملکہ عورت جس کی سر کی مالش کرنے والی علیحدہ عورت تھی اور کپڑے دھونے والی علیحدہ عورت تھی۔ وہ عورت جب حضور کی غلامی کے اندر آتی ہے، اپنے کپڑے خود دھوتی ہے، اپنے گھر کے جھاڑو خود لگاتی ہے، اور یہاں تک نہیں، وہ جس کے گھر کے اندر رنگ پرنگ کے کھانے پڑے ہوتے تھے، صبح کے کچھ اور، دوپہر کے کچھ اور، شام کے کچھ اور، جس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ مکہ کا کوئی سردار ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، وہ سردار جب حضور کے گھر آتی ہے اپنے کپڑے خود دھو رہی ہے، اپنے آپ کو سردار نہیں بنا رہی، ملکہ نہیں بنا رہی، حضور کو تسلیاں دے رہی ہے، حضور پر اپنی ساری جائیداد لگا دی۔ جائیداد لگانے کے بعد جب کپڑے دھو رہی تھی، جھاڑو لگا رہی تھی، حضور کے لیے بستر تیار کر رہی تھی، اپنے خامند کی فرما برداری کر رہی تھی، اپنے خامند کے لیے کپڑے سی رہی تھی، اس وقت جب رب ذوالجلال نے دیکھا، حضرت جبرائیل امین کو فرمایا، جبرائیل جلدی دوڑتا ہوا جا اور جا کر میری خدیجہ کو سلام دے کر آ۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔
ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ جب ایک عورت اپنے گھر والے کا کپڑا ایک سوٹ استری کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو 1000 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنا؟ 1000 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب جس ماں، جس بہن، جس بیٹی کو پتہ ہوگا تو وہ خوشی بخوشی اپنے گھر کے کام کرے گی۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جس نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، وہ تو رونا ہی روئے گی کہ سسرال والے کام ہی بڑا کرواما، کہ سسرال کے اندر تو مجھے کوئی سکون ہی نہیں ہے، کبھی میں نے سکھ کا سانس ہی نہ پایا۔ کیوں کہے گی؟ اس لیے کہ اس نے سیرت نہیں پڑھی ان ماؤں کی، کہ جن ماؤں کے گھر کے اندر صبح کے کچھ اور کھانے ہوتے، دوپہر کے کچھ اور ہوتے، شام کو کسی اور رنگ کے کھانے ہوتے، لیکن وہ ماں جب اپنے گھر والے کے پاس آتی ہے، گھر والا پتے کھاتا ہے تو یہ ماں بھی پتے کھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کو نہیں پتا شاب ابی طالب کے اندر حضور نے پتے کھائے، حضور کے صحابہ نے پتے کھائے، تو وہ اس طرح کا پیشاب کیا کرتے تھے جس طرح بکری کی میگنیاں ہوتی ہیں، جس طرح بکری کی کیا ہوتی ہیں؟ میگنیاں ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ تو سردار تھی، چھوڑ دیتی حضور کو، چھوڑ سکتی تھی نا، لیکن فرمایا نہیں، یہ بے وفائی ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں، آپ گھر والے ہیں، آپ تو میرے لیے تاج ہیں، آپ تو میرے لیے فخر ہیں، آپ ہی میرے لیے احترام ہیں، آپ ہیں تو میں ہوں، آپ کی عزت کی وجہ سے میری عزت ہے۔ تو اتنا وفا کی کہ حضور کے ساتھ پتے کھائے، حضور کے ساتھ 3 دن تک چولہا نہیں جلا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 5 سال کی فاطمہ تو زہرا ہے، بھوک سے بلک رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زبان چسوا رہی ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جس کا نام طاہر ہے، وہ ملکۃ التجار، مکہ کی ملکہ، ملکہ کی سردار، اس کا چھوٹا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، وہ قاسم رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پستانوں سے دودھ اتر آتا ہے حضرت قاسم کے حصے کا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال ماں کی چھاتیوں سے ہی دودھ اتارتے ہیں، تو جب دودھ آیا حضور کو کہنے لگی یا رسول اللہ کاش کہ اللہ میرے بیٹے کو اتنی مہلت دے دیتا کہ میرا بیٹا دودھ تو پی لیتا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں۔ حضور فرمانے لگے خدیجہ تو نہیں چاہتی کہ تیرا بیٹا جنت کے اندر جا کر دودھ پیے اور تو جنت کے اندر جا کر دودھ پلائے؟ خدیجہ اگر تو مجھے کہے تو میں تیرے بیٹے کی آواز تجھے دنیا کے اندر سنا سکتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں، جس کے اوپر بن دیکھے ایمان لائی ہوں، جس نے مجھے میرا رب ملوایا ہے، اب بیٹے کی وجہ سے اس کے اوپر شرطیں لگاؤں؟ یا رسول اللہ آپ کی باتوں پر تو یقین ہے، یا رسول اللہ آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، یا رسول اللہ جھوٹ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تھا، اس نے بھی آپ کو دیکھا ہے، ورقہ بن نوفل جو میرا چچا زاد بھائی ہے اس نے بھی مجھے بتلایا، مجھے تلاوت سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ ورقہ بن نوفل میرا وہ آسمانی جو چچا زاد بھائی ہے آسمانی کتابوں کا عالم ہے، یا رسول اللہ میں تو کبھی کبھار اس کے پاس بھی جاتی تھی، میں اس کو جا کر کہتی تھی ورقہ جو اللہ کا کلام ہے اس کلام کی تلاوت تو سنا دے۔ ورقہ مجھے تلاوت سنایا کرتے تھے، تو جب میں اس کے پاس آتی جاتی رہتی تھی اور ورقہ کے پاس جب میں جاتی تو وہ میرے لیے کھڑا بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ میں سردار تھی، شہزادی تھی۔ جب میں اس کے پاس پہنچتی اور وہ مجھے تلاوت بھی سناتا اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مجھے رب کا کلام بہت پسند ہے یا رسول اللہ۔ تو میں جب اس کے پاس جاتی تھی تو ورقہ نے مجھے بتلایا کہ یہ سامنے جو آپ کو وہ مکہ نظر آ رہا ہے نا، اس مکہ کے اندر ایک آخری اور لاڈلا حبیب آئے گا رب ذوالجلال کا، جو آخری رسول ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور وہ مقدروں والی عورت ہوگی، جو عورت اس کے حرم کے اندر آئے گی۔ تو میں تو رب ذوالجلال سے دعائیں کرتی تھی، رب ذوالجلال کی باتیں کیا کرتی تھی، رب ذوالجلال کو دن رات رب ذوالجلال سے مانگا کرتی تھی اللہ وہ تو میرے نصیبوں کے اندر لکھ دے۔ میں تو سن چکی تھی کہ وہ آئے گا اس مکہ کے اندر اور وہ آخری نبی ہوگا یا رسول اللہ۔ پھر جب میری عمر کچھ زیادہ ہوئی، 40 سال کی میں ہو گئی، تو ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آسمان سے سورج گرا ہے اور میری ہی جھولی کے اندر آ پڑا ہے، میری ہی گود کے اندر آ پڑا ہے، اور اس سورج کی روشنی جو میری گود کے اندر پڑا ہے، میری گود کے اندر رکھا ہوا ہے، اس سورج کی روشنی مشرق کے اندر بھی ہے، مغرب کے اندر بھی ہے، شمال اور جنوب کے اندر بھی ہے۔ تو میں دوڑی اور جا کر گئی، میں نے کہا ورقہ رات کو تو میں نے خواب دیکھا ہے۔ ورقہ نے پوچھا میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو یہودیوں کی کتاب تورات زبور انجیل کا عالم ہے، یا رسول اللہ اس نے مجھے بتلایا تھا، مبارک ہو اللہ نے تیرے نصیب لکھ
لکھ دیے ہیں کہ وہ جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، وہ در حقیقت تیرا ہی خامد ہے۔ یا رسول اللہ اب بھی تجھ سے شرطیں لگاؤں اور تجھے کہوں کہ آپ مجھے میرے بیٹے کی آواز سناؤ۔ یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی میں بہت کچھ سن چکی ہوں اور بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا، اس میسرہ نے بھی مجھے بہت کچھ بتلایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی جو پھوپھی حضرت صفیہ ہے اس نے بھی مجھے بہت کچھ بتلایا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو صفیہ سے کہتی رہتی تھی کہ کاش کہ مجھے بھی کوئی ایسا شخص مل جائے جو امین ہو، جو امانت دار ہو، جو سچا ہو، جو دھوکے باز نہ ہو، بے وفا نہ ہو۔ یا رسول اللہ صفیہ آپ کی صفات بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی، دن ختم ہو جاتا تھا، رات ختم ہو جاتی تھی، رات کے اندھیرے آ جاتے تھے، ہم چلی جاتی تھی، آپ کے تذکرے سنتے سنتے آپ کے تذکرے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ سنتی تھی اور صفیہ بتلاتی تھی کہ میرا بھتیجا ایسا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرا بھتیجا ہے تو غریب پر ہے سچا، میرا بھتیجا ہے تو غریب پر دنیا کا کوئی امیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ اب بھی آپ سے تصدیقیں مانگوں، اب بھی آپ کے اوپر شرطیں لگاؤں کہ آپ مجھے دکھلاؤ میرا بیٹا جنت کے اندر مجھے پکارے۔ یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ مکہ کے اندر ایک سال عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا جس کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ اس میلے کے اندر میں بھی گئی ہوئی تھی، اس میلے کے اندر جب جا کر میں نے دیکھا ساری عورتیں تھیں، کنواری بھی تھی اور اسی طرح بیاہی بھی تھی، بڑی بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، کالی بھی تھی، ساری عورتیں وہاں پر تھی اور عورتوں کا جو میلہ لگا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں وہاں پر گئی ہوئی تھی، ایک یہودی عالم اپنی کتابیں لے کر آیا ہوا تھا اور اس نے آ کر ایک دیوار کے اوپر چڑھ کر آواز دی، او عرب کی عورتوں یاد رکھنا تمہارے پاس ایک اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا آ چکا ہے جو نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ نکاح کا پیغام بھیج دے تو ریجیکٹ نہ کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا۔ جس نے بھی قبول کر لیا وہ بہت بابرکت ہوگی، وہ تو بہت شان والی ہوگی، بہت دنیا یہی اسی کے لیے ترستی آ رہی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو وہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو نکاح کا پیغام قبول کر لینا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی وہاں پر عورتوں نے جو وہاں پر کنواری عورتیں کھڑی تھی، وہ جو نوجوان لڑکیاں کھڑی تھی، انہوں نے جوتے اٹھائے اور پتھر اٹھائے، اس یہودی عالم کو مارا۔ چل کون ہوتا ہے، لے جا اپنی کتابیں، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تجھے نہیں شرم آتی کہ یہاں پر عورتیں ہیں؟ ساروں نے تو پتھر مارے، ساروں نے تو جوتے مارے۔ یا رسول اللہ اس دن میں نے بھی آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، آسمان کی طرف چہرہ کیا اور رب ذوالجلال سے دعا کی کہ ربا میں اس کے لیے پتھر نہیں اٹھاتی، ربا وہ نصیب میرے ہی لکھ دیجیے نا۔ سبحان اللہ، چپ چپ ہو کر بیٹھ، جس طرح آپ کا دل ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اب آپ سے تصدیقیں مانگوں، اب آپ سے شرطیں لگاؤں کہ آپ مجھے میرا بیٹا دکھلاؤ، میرا بیٹا چلا گیا ہے تو اس کی آواز مجھے سناؤ۔ یا رسول اللہ مجھے تو یقین ہے، یا رسول اللہ آپ پر سب قربان کر دیا ہے۔ دو ہی شخصیت ایسی آئی ہیں جو کمال کے تاجر تھے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی تجارت سے کوئی دنیاوی جائیداد نہیں بنائی، اپنی تجارت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ کہے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر ہوں، انہوں نے بھی تجارت سے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، انہوں نے بھی اپنی جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ کیا کیا ہے؟ حضور کی خوشی خریدی ہے، حضور کو خریدا ہے، اور حضور نے بھی ان کے پیسے سے جائیدادیں نہیں بنائی بلکہ ان کو خرچ کر کے دین کا کام بڑھایا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق کہ وہ کیا ہے؟ محسنہ اسلام ہیں، محسنہ کائنات ہیں۔ اسلام کے اوپر جس طرح صدیق اکبر کا احسان ہے، سب سے پہلے احسان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ہے۔ جب پوری دنیا حضور کی دشمن بنی پڑی تھی، اس وقت حضور کو تسلیاں دینے والی، حضور کی سپورٹ کرنے والی وہ کون تھی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ جی اتنی جائیدادیں لے کر آئی تھی، تو نے بچایا کیا ہے؟ گھر کے اندر سب کچھ ختم کر دیو، اور تو نے حتیٰ کہ چھت بھی نہ بچائی، چھت بھی نہ بنا سکو، تو سب کچھ ختم کر دیو، تانے مارتی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ حضور کے ساتھ 25 سال گزار کر، حضور کو 4 بیٹیاں دے کر، 2 بیٹے دے کر، حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ 25 سال گزار کر اور حضور کے ساتھ پتے کھا کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، حضور کے ساتھ وفائیں نبھاتی ہوئی، حضور کی حفاظت کرتی ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی ہوئی،
حضور کے ساتھ 25 سال گزار کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 65 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی 5 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر یہ سیدہ جو محسنہ کائنات ہے، محسنہ اسلام ہے، یہ جب جانے لگی تب ہماری ماں بہنوں کی طرح انہوں نے تانے نہیں مارے، بلکہ کہا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے اوپر آسمان کے بادل چھائے کرتے تھے، یا رسول اللہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں انسان تھی، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، یا رسول اللہ کبھی کمی نہ ہو گئی ہو، یا اللہ کبھی آپ کو یا رسول اللہ کبھی آپ کو ناراض نہ کر بیٹھی ہوں، پہلے رب ذوالجلال سے معافی مانگتی ہوں، پھر اس کے بعد یا رسول اللہ آپ سے معافی مانگتی ہوں، یا رسول اللہ میں نے آپ کی جس طرح خدمت کرنی تھی ویسے خدمت نہ کر سکی، یا رسول اللہ ناز نخروں کے اندر پلی تھی، شاید مجھے صحیح کام نہ کرنا آتا ہو، صحیح معنی میں آپ کی خدمت نہ کر سکی ہوں، یا رسول اللہ رب کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ زوجہ محترمہ 65 سال کی عمر میں 25 سال حضور کے ساتھ گزار کر 5-6 بچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر 4 بیٹیاں 2 بیٹے چھوڑ کر جانے لگی، اپنی 5 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا فاطمہ میں نے آپ کے والد محترم اور دونوں جہان کے سردار اللہ رب العزت کے حبیب سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، آج ایک خواہش کرتی ہوں فاطمہ وہ بھی تو حضور کو لاڈلی ہے پیاری ہے لہٰذا تو ہی پوری کرا دیجیے نا۔ فاطمہ جا اپنے ابا کو کہو وہ جو آپ کی چادر ہے نا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر تو مجھے دے دے تاکہ میں اس کو پہنوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ اللہ تیرے حبیب کے لیے سب کچھ قربان کر کے تیرے حبیب کی چادر کے اندر آئی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تیرے حبیب پر مال لٹایا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بھی نہیں جا کر کہوں گی رب ذوالجلال سے کہ تیرے حبیب کی تو میں نے جگہ بجگہ سپورٹ کی تھی، تیرے حبیب کی نوکری کی تھی، تیرے حبیب کی خدمت کی تھی، بس یہی کہوں گی کہ ساری خدمت کے عرض میں مجھے اپنی مزمل اور مدثر والی چادر دے دیجئے، وہ مزمل اور مدثر والی چادر کے اندر لپیٹ کر مجھے قبر کے اندر سلا دینا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سیدہ فاطمہ زہرا کو دی اور وہ لے کر آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کے اندر لپیٹ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنا دیا گیا۔ پھر جب یہ چلی جاتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفاؤں کو دیکھ کر ان اداؤں کو دیکھ کر آج بھی میں اپنی ماں بہنوں سے یہی عرض کروں گا اپنے گھر والے کے ساتھ ایسی وفائیں کریں گی تو جنت کے اندر آپ حضرت فاطمہ زہرا کی سرداری کے اندر ڈائریکٹ چلی جائیں گی، اپنے خاوند کی خدمت کرو گی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ سرداری کے اندر ڈائریکٹ چلی جائیں گی۔ تو جو بھی ماں بہنیں ایسی وفائیں کرتی ہیں گھر والے کے ساتھ پھر گھر والا بھی اس کا تذکرہ خیر کرتا ہے، پھر دنیا والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ رن مرید ہے، لیکن اسلام کہتا ہے یہ رن مرید نہیں، در حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی با وفا بیویوں کی تذکرہ خیر کرنا، با وفا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اس ماں بہن کے لیے جو اپنے گھر والے کے ساتھ وفادار ہوتی ہے، اپنے گھر والے کے ساتھ دکھ سکھ کے اندر ہوتی ہے، تو پھر گھر والا بھی اس کو نہیں بھولتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے تھے، پورا 1 سال غم کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال غم کے اندر گزارا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر جب مکہ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، جب حضور کی 10 اور بیویاں بھی آ جاتی ہیں، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہر وقت ہی خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہو، مانتی ہوں اتنی وفاؤں والی تھی، اتنی شانوں والی تھی، اتنے ہمدرد تھی، اتنا خیال کرنے والی تھی، لیکن ہر وقت اس کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حسد کر رہی ہیں، بھائیو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں عرض کرتا چلوں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ میرا گھر والے کا میرے ساتھ ہی محبت کا رشتہ زیادہ ہو۔ ہر گھر والی اپنی ہی جگہ بناتی ہے، گھر والی چاہتی ہے کہ میرا گھر والا مجھ سے اتنی محبت کرے کہ دنیا کے اندر کوئی اور اتنی زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو گھر والیاں بھی وفائیں تب کریں گی جب گھر والے انسان بن کر اپنی گھر والیوں کے ساتھ پیش آئیں گے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ہر دکھ اور خوشی کے اندر شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ان کو ہر موقع کے اوپر تسلیاں دینے والے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری یہ عورتیں، ہماری یہ مائیں بہنیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار کرنے والی ہوں گی۔ آج جو مرد ہیں وہ بھی در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، اور جو عورتیں ہیں وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویوں کی سیرت نہیں پڑھتی، اسی لیے گھر کی گاڑی کو صحیح معنوں کے اندر نہیں چلا سکتی اور گھر کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں جلد بازی کے اندر آ کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ ہو یا بچی ہو وہ کوشش کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھے، حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی سیرت کو پڑھے۔ جب یہ سیرت کو پڑھیں گے پھر انشاءاللہ یہ گھروں کو آباد کرنے والے ہوں گے، گھروں کو اجاڑنے والے نہیں ہوں گے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہر وقت عائشہ عائشہ کرتے ہیں، خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں بار بار حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا کانت بکانت، خدیجہ تو خدیجہ تھی عائشہ، تو کیا پوچھتی ہے؟ تو میرے پاس تب آئی ہے، یہ میری بیویاں میرے پاس تب آئی ہیں جب دنیا میرے اوپر جان قربان کرنے والی بن گئی ہے۔ عائشہ خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنے قریب کیا تھا، خدیجہ نے اس وقت میری سپورٹ کی تھی، خدیجہ نے اس وقت مجھے تھاما تھا جب پوری دنیا میرے پیچھے پتھر اٹھا کر دوڑ رہی تھی۔ تو عائشہ تو بتا میں خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں اور خدیجہ کا نام بار بار کیوں نہ لوں؟ عائشہ تو بتلا جس نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے اس خدیجہ کا تذکرہ میں بار بار کیوں نہ کروں؟ تو بھائیو میں عرض کر چکا ہوں، دنیا وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہو یا اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہوں، حضرت عائشہ اور فاطمہ کا تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کم ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں تو ان کا تذکرہ زیادہ بنتا ہے۔ تو ان کی وفات، ان کا انتقال 10 رمضان المبارک کو ہوا، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال 3 رمضان المبارک کو ہوا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ کم از کم آپ یہ تاریخیں تو یاد کر لیں کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو جس کے متعلق قرآن کہتا ہے سورت نمبر 33 آیت نمبر 6 سورت الاحزاب، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، ہماری جو پہلی ماں ہے حضور کو تسلیاں دینے والی ہے، حضور کی غم گسار ہے، اس کا انتقال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت خدیجہ نے 65 سال کی عمر میں 25 سال حضور کے ساتھ گزار کر انتقال کیا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں کہ جی حضرت خدیجہ کی تو ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ۔ نہیں بھائیو، 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، 6 بچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر گئی ہیں۔ 25 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ حضور نے کبھی دوسرے رشتے کا اعلان نہیں کیا کہ میں دوسرا نکاح کرتا ہوں۔ 25 سال اس باوفا، جب دیکھیں گھر والی تنگ کرتی ہے تو پھر گھر والا بھی تنگ آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے 4 شادیوں کا اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے تو میری خدمت نہیں کرتی، میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی تو میں دوسری بیوی لے لیتا ہوں، میں دوسرا نکاح کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے جو ماں بہن گھر والے کے ساتھ وفادار ہوگی تو گھر والے کا بھی پھر دماغ خراب نہیں ہے کہ گھر والی کو ستاتا رہے۔ ہاں اگر کوئی گھر والا ایسا ہے جو جان بوجھ کر گھر والی کو تنگ کرتا ہے، پھر حکیم محمد اختر شاہ صاحب کراچی والے، انہوں نے فرمایا جب ایسا بندہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس نے بیویوں کو ظلم کیا ہوتا ہے، بیویوں کے اوپر
جب وہ قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. جو اللہ کی بندیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے پھر اللہ اس کا چہرہ قبلے سے بھی ہٹا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے گھر والے کی خدمت کرتے ہیں اور جو اپنی گھر کی گاڑی کو چلا رہے ہیں وہ مرد ہے یا عورت ہے. اللہ رب العزت اس پر بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے. جو لوگ گھر کی گاڑی کو چلاتے ہیں در حقیقت اللہ رب العزت ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سرداری نصیب فرمائیں گے. اور جو مرد اس وفا والے رشتے کو نبھاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان شخصیات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کے نقش قدم پر چلنے کے لیے علماء کرام سے وابستہ فرمائے. اب آخری بات دیکھیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اتنی جائیداد حضور پر قربان کی. اس کے بعد جب جانے لگی تو کیا کہہ رہی ہیں کہ حضور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کی رضا کے لیے معاف کر دینا، احسان جتلایا نہیں ہے. آج ہم مولوی صاحب کو کچھ دے دیتے ہیں یا غریب کسی کو کچھ دے دیتے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ دے دیتے ہیں پھر جتلانا شروع کر دیتے ہیں احسان. تو یہ دیکھیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو اس طرح جتلاتا ہے وہ اس طرح ہی ہے جس طرح کتا الٹی کرتا ہے، الٹی کرنے کے بعد دوبارہ چاٹ لیتا ہے. تو آپ حضرات نے ابھی صدقہ دینا ہے، فطرانے دینے ہیں اور اسی طرح گندم کا عشر دینا ہے. جس کو بھی دینا ہے صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے دینا ہے، کسی کو جتلانا نہیں ہے. ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلنے دیں. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بدلہ دینا ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے رب ذوالجلال کے لیے کرنا ہے. آپ کے اوپر ایسی نوبت نہیں آئی کہ آپ نے 3.5 سال پتے کھائے ہوں. آپ کے اوپر ایسی نوبت نہیں آئی کہ آپ کو صبح شام کھانے کے لیے نہ ملتا ہو. اس کے باوجود آپ روزوں کو چھوڑتے ہیں. تو آپ اپنی قسمت کے بارے میں نہ کبھی رات کو بیٹھ کر روئیں کہ دیکھیں جن کو 3.5 سال نہیں مل رہا وہ رب کے اتنے شکر گزار. جس کو دن کے اندر 3 بار ملتا ہے وہ اتنا نہ شکرا کہ 3 گلاس پانی کی وجہ سے. دیکھیں ہم قرآن نہیں سنتے کیوں تھکے ہوئے ہیں. 30 سال میں تھکاوٹ نہیں اتری تو 30 دنوں میں اتر جائے گی. 30 سال کھاتے کھاتے گزر گئے ہمیں، 30 سال میں نہیں بھرے تو ان 30 دنوں کے اندر بھر جائیں گے. تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.